لیکن اگر آپ نے نبی کے پسند کیے ہوئے لباس کو پہنا، آپ کو مرنے کے بعد وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ایسا لباس پہنایا جائے گا جو ریشم کا ہوگا، جو خوبصورت ہوگا، جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا نازاں جس پر حسن ہے وہ حسن رسول ہے، کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ اب میں وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی استاد حدیث مدرسہ قاسمی العلوم رامن کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض کریں۔ حضرت مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہت کم عرصے میں نہایت قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین حضرات، آپ کے ادارے کا یہ پہلا اجلاس ہے۔ مدرسے کی افتتاح کے بعد آپ کے تعلیم المسلمین نے جو قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم میں مصروف عمل ہے، ایک حافظ قرآن پاک اور شاید ایک حافظہ تیار کر کے دی، یہ آپ سب حضرات کے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات اور یہ انسان اللہ کی صفات کا مظہر اتم ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان کانوں کی طرح ہے، جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوا کرتی ہے، جن سے سونا بھی نکلتا ہے، چاندی بھی نکلتی ہے، لوہا بھی نکلتا ہے، تانبا بھی بنتا ہے۔ اسی طرح انسانیت کے اندر بھی مختلف صفات ہوتی ہے۔ انسان بھی مختلف صفات کا مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، انسان کے اندر شر بھی ہوتا ہے۔ جو سراپا خیر ہے وہ فرشتے ہے، جو سراپا شر ہے وہ شیطان ہے۔ جو شر اور خیر کا مجموعہ ہے وہ حضرت انسان ہے۔ لیکن دنیا کا دستور ہے، جس انسان کے اندر خیر غالب ہوتی ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے، جس انسان کے اندر شر غالب ہوتا ہے وہ برا انسان ہوتا ہے۔ اگر ہم آج کے اس اجلاس کی بات کریں تو آپ اس انسان کو اچھا انسان کہیں گے جو انسان اپنا وقت نکال کر اس جلسے میں آیا
علماء کے بیانات سننے کے لیے مدرسے کی جس کو ہمدردی ہوگی، جس کے دل میں جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، وہ ادھر ادھر نہیں بیٹھے گا. چاہے بیٹھنے کے لیے اسے ٹاٹ ملے یا نہ ملے، بیٹھنے کے لیے اسے کرسی ملے یا نہ ملے، وہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو سننے کے لیے، اپنے بیٹھنے کی جگہ کے لیے ٹاٹ کا انتظار نہیں کرے گا. نبی کی سنتوں کو سننے کے لیے وہ کرسی کا انتظار نہیں کرے گا. وہ آئے گا نبی کے شوق، نبی کے جذبے کو اپنے دل میں لیے ہوئے آج کے اس مدرسے کو زینت بخشے گا. اس کے انوارات، اس کی رحمتوں کو اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے وہ دوڑ پڑے گا، کود پڑے گا، اپنی جان کی بازی لگائے گا، اپنی خون کی بازی لگائے گا. وہ حاضر ہو جائے گا. وہ بارش کو نہیں دیکھے گا، وہ راستے کی رکاوٹوں کو نہیں دیکھے گا. وہ آئے گا اور ہر انسان اس کو اچھا انسان تصور کرے گا، اچھا انسان شمار کرے گا. اس لیے فرمایا کہ دنیا کا دستور ہے کہ جس انسان کے اندر خیر غالب ہوگی وہ انسان اچھا انسان ہوگا، وہ انسان خیر کا ضامن ہوگا. اس انسان سے دوسرے کو خطرہ نہیں ہوگا، اس کے شر سے دوسرا محفوظ رہے گا. اس لیے فرمایا دنیا کے اندر آپ خیر کے ضامن بن کر زندگی گزارو، شر بن کر زندگی مت گزارو. اس لیے جب آپ دنیا میں آئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا، نہ آپ کے پاس مکان تھا، نہ آپ کے پاس لباس تھا، نہ آپ کے منہ میں دانت تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ نے آپ کو ایک چیز عطا کی، آپ نے اس چیز کا استعمال کیا، اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا. وہ چیز تھی رونا. جب اللہ نے آپ کو پیدا ہونے کے بعد رونے کی نعمت عطا کی، آپ نے رویا تو ماں باپ نے آپ کے لیے بستر کا انتظام کر لیا، ماں باپ نے آپ کے لیے کپڑوں کا انتظام کر لیا. آپ بیمار ہو گئے، آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ نے بتایا نہیں ماں باپ سے مجھے پیٹ میں درد ہے، مجھے سر میں تکلیف ہے. آپ بات نہیں کر سکتے تھے، آپ کے منہ میں زبان تو تھی لیکن بول نہیں سکتے تھے. لیکن آپ نے رویا، اس رونے کو سمجھ گئے تو ماں باپ نے آپ کے لیے دوائی کا انتظام کر لیا، ماں باپ نے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے لیا. آپ نے رویا، آپ نے بولا نہیں مجھے بھوک ہے، لیکن ماں باپ نے آپ کے لیے دودھ کا انتظام کر لیا. اس لیے علماء نے ایک نکتہ نکالا، جب تک یہ امت رونے سے اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگا کرتی تھی، اللہ ان کی ضروریات کو پورا کرتی تھی. لیکن جب امت نے رونا چھوڑ دیا، جب امت نے آنسو بہانے چھوڑ دیے، جب امت نے اپنا دامن غیر کے سامنے پھیلانا شروع کر دیا، جب امت نے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی دوسری چیزیں اور کسی کو حاجت روا مان لیا اور کسی کو مشکل کشا مان لیا، اللہ نے اس امت کو انہی کے حوالے کر دیا. اس لیے جب تک امت نے رویا اللہ نے ان کے کاموں کو بنا دیا.
दिया, उनके कामों को संवार दिया। जब उम्मत ने रोना छोड़ दिया, अल्लाह ने उनके कामों को बंद कर दिया, उनके कामों में रुकावटें डाल दी। इसलिए उलमा ने लिखा कि जब इंसान के पास न लिबास अपना था, न दांत थे, न मकान था, कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने एक नियामत अता की, उस नियामत का इसने इस्तेमाल किया, इसका सब कुछ इंतजाम हो गया। इसलिए अल्लाह ने हमारे लिए मस्जिद की शक्ल में भी इंतजाम किया है। ये भी हमारे पास नियामत है। हम बारिश में रुक नहीं सकते हैं तो मस्जिद में चले जाएंगे, इसलिए देर किस बात की है? इनको ये पहले इंतजाम करना चाहिए था कि वह मौसम इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आप सब लोग मस्जिद में चले जाए। हमारे पास छत भी है, अल्लाह का घर भी है, वहाँ इंशाअल्लाह इससे भी ज्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए सब इसी तरह मस्जिद में जाए और सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे रहे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान को सुने, मेरा बंदा मेरे इस कुरान को देखे। इसलिए ये मकसद है दुनिया में भेजने का, ये मकसद है दुनिया में नियामतें अता करने का। लेकिन अगर इंसान इन नियामतों की कदर नहीं करता है, अल्लाह के बंदो, फिर अल्लाह को ये नियामतें छीनने का भी हक है। फिर अल्लाह ये नियामतें छीनते हैं। हम कुछ पैसों का मकान बना लेते हैं, कुछ पैसों की गाड़ी खरीद लेते हैं, किराए पे मकान देते हैं। एक महीना देखते हैं किराएदार को, अगर उसने मकान की दीवार पे लकीरें लगा दी, अगर उसने मकान की दीवार पे सुराख कर दिया, हम उसे निकाल देते हैं। आप इस मकान के काबिल नहीं है। हम उसको गाड़ी देते हैं, वो उसमें चोरी करता है, वो तेज चलता है, हम ड्राइवर को निकाल देते हैं। आप हमारे गाड़ी के काबिल नहीं है। आप देखो तो सही, अल्लाह ने तो हमें इस 6 फुट और 5 फुट के गाड़ी का ड्राइवर बना दिया है। ये जो हमारा जिस्म है, ये समझ लो एक गाड़ी है। अल्लाह ने इसका ड्राइवर हमें बनाया है, सिर्फ इख्तियार दिया है। अल्लाह ने इस जिस्म को खरीद लिया है, बस इख्तियार दिया है इसको इस्तेमाल करने का, इख्तियार दिया है इसको चलाने का। जब हम इन नियामतों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर अल्लाह को छीनने भी आता है, फिर अल्लाह इनको छीन लेता है, फिर अल्लाह इनको सलब कर लेता है। ये तो मैंने जाहिरी चीजें अर्ज की कि न आप एक बूढ़े आदमी से कहता अब मुझे दूर की नजर कम हो गई, अब मैं सोटी पे चलता हूँ, अब मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, अब ताकत नहीं रही। ये तो यूं ही आर्जी तौर पे अल्लाह छीन लेते हैं। लेकिन एक वक्त आता है, ये जाहिरी भी खत्म हो जाती है, जब मौत की दस्तखत आती है, जब मौत का वक्त आता है। ये जो दूर की नजर कम हो गई थी, अब नजदीक की भी खत्म हो गई। अब जुबान ने हरकत करनी भी छोड़ दी, अब हाथ पैर ने हरकत करनी भी बंद कर दी। अब माँ बाप कहते हैं बच्चे जरा आंखें तो खोलो, एक मर्तबा हमें देख लो, लेकिन बच्चा आंखें नहीं खोलता है। बेटा अपनी माँ बाप से कहता है मैंने आपसे अभी कुछ कहना था, लेकिन माँ बाप बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अल्लाह इन आंखों की बीनाई को भी सलब कर देता है, अल्लाह जुबान के बोल को भी सलब कर देते हैं, जिस्म की हरकत को भी खत्म कर देते हैं। अब हर इंसान बाप बोलना भी बंद कर देता है, माँ बोलना भी बंद कर देता है। रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अपनी औलाद हो, हर इंसान कहता है मैयत, हर इंसान कहता है मुर्दा, हर इंसान कहता अब जल्दी करो तजहीद और तदफीन की तैयारी। अब बाप बोलने के लिए तैयार नहीं, अब घर में रखने के लिए तैयार नहीं। गर्ज ये है कि जो अल्लाह ने नियामतें दी थी, अल्लाह ने उन नियामतों को सलब कर लिया, अल्लाह ने उन नियामतों को छीन लिया। लेकिन दोस्तों याद रखो, अल्लाह ने इंसान को जो दुनिया के अंदर नियामतें दी है, अगर इन नियामतों को बंदे ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार
گزارا ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا ہوگا، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزاری ہوں گی، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ان کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو گزارا، اللہ کے نبی کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اللہ کی نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنایا ہوگا، پھر اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ان نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ یہاں سلب کر دیا، مرنے کے بعد ان میں اضافہ ہوگا، ان میں بڑھوتری ہوگی، پھر انسان کو جو بینائی عطا کی تھی، جو حسن عطا کیا تھا، اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی کے تحت میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین انسان بنایا، سب سے بہترین صورت میں ڈھایا، سب سے بہترین شکل و صورت عطا کی انسان کے پاس۔ اور کوئی چیز آ جائے انسان رات میں ڈر جاتا ہے، لیکن انسان کتنا ہی کیسا بھی ہو، لیکن دوسری تمام کائنات سے، دوسری تمام مخلوقات سے انسان سب سے خوبصورت ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اس کی چہرے کی خوبصورتی۔ لیکن اگر اس نے اس چہرے کو سجایا ہوگا اللہ کے لیے، اس چہرے کو سجایا ہوگا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے حسن میں اضافہ فرما دیں گے، اس کے چہرے کے حسن کو بڑھا دیں گے۔ اس کو قرآن سے پوچھو کہ وہ انسان جو اپنی داڑھی نبی کے طریقے کے مطابق سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اپنی شکل یہ کہتا ہے کہ میری شکل نبی کے طریقے کے مطابق ہو، کل میں اپنے نبی کو کیا چہرہ دکھاؤں گا اگر میں نے داڑھی کو تراش دیا، داڑھی کو کاٹ دیا، اپنے نبی کو کس منہ کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو فرمایا وہ انسان جو سجاتا ہے، جو سنوارتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے، اس کو قرآن سے پوچھو آپ اس کے حسن کو کیسے بڑھائیں گے؟ قرآن جواب دیتا ہے یوم تبیض وجوہ، اس کا چہرہ بہت سفید ہوگا، چمکتا ہوگا، سورج کی طرح، چاند کی طرح اس کا چہرے میں حسن ہوگا، وہ بڑا پھلا ہوا ہوگا، پھولا ہوا ہوگا۔ جو انسان اپنے چہرے کو نبی کے طریقے کے اوپر ڈھاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ انسان جس کو نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، وہ انسان جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اپنی داڑھی منڈواتا ہے، شیو کرتا ہے، بغیروں کے لیے سجاتا ہے، اس کو قرآن سے پوچھو آپ اس کو کس طرح بد شکل کر دیں گے؟ قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالا ہوگا، وہم فیہا کالہون، جو جہنم کے اندر جائے گا، اور جہنم میں جہنمی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالا ہوگا، جیسے آگ میں جلا ہوا ہوگا، آگ کے کوئلے کی طرح اس انسان کا چہرہ ہوگا جو دوسروں کے لیے چہرے کو سجاتا ہے، جو دوسروں کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے چہرے کو مزین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کہا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، جہنم میں اس کا چہرہ بہت سیاہ ہوگا، بہت کالا ہوگا، بہت کوئلے کی طرح ہوگا۔ اس لیے انسان اللہ کا بندہ ہے، نبی کی امتی ہے، جس نبی نے ہمارے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، جو نبی معراج کے موقع پہ بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، ہم تو اسی نبی کی امت ہے۔ اپنی شادی بیاہ میں اپنے نبی کے طریقے کو بھول جاتے ہیں، اپنے فنکشن میں اللہ
اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دنیا کے دوسرے تقاضوں پہ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے، گاؤں کے پردھان کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کے طریقے کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اپنے نبی کے طریقے کی سنتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ جو نبی معراج کے موقع پہ بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اس نبی کا ہم پاس نہیں رکھتے ہیں، اس نبی کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جو چہرہ نبی کے طریقے کے مطابق بنائے گا، اس کے چہرے میں، اس کی اس نعمت میں اضافہ ہوگا، اور جو اس چہرے کو دنیا کے اندر دوسروں کے لیے سجائے گا، کہا جہنم میں اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالا ہوگا۔ اسی طرح یہاں کائنات کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، مختلف نعمتیں عطا کی ہے۔ یہ آنکھوں کی بینائی جس کے بارے میں نے عرض کیا، ان کو اللہ نے عطا کیا ہے قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے، ماں باپ کے اوپر شفقت کی نگاہ ڈالنے کے لیے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں، فرمایا جو نوجوان اپنی ماں باپ کے چہرے کے اوپر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حج کرنے پہ لاکھوں پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہے، میرا حج مقبول ہے۔ لیکن اس نوجوان کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا، جو نوجوان محبت کی نگاہ اپنی والدین کے چہرے پہ ڈالتا ہے، اسے مقبول حج اور عمرے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ نگاہیں میں نے اس لیے عطا کی تھی، اگر ان نگاہوں کو اس نے صحیح استعمال کیا، قرآن کو دیکھا محبت کی نظر سے، خانہ کعبہ کو دیکھا، علماء کو دیکھا، فرمایا اس کی نظر میں اضافہ ہوگا۔ دنیا میں دور کی نظر کم ہو گئی، لیکن وہاں اس نظر میں اتنا اضافہ ہوگا کہ اس نظر سے اللہ رب العالمین کا دیدار فرمائیں گے۔ اگر اس نے اس نظر کا صحیح استعمال نہیں کیا، غیر محرم پہ نظر ڈالی، دوسری چیزوں پہ نظر ڈالی، پھر فرمایا من کان فی ہذہ العامہ، کہا یہ دنیا میں بھی اندھا تھا، فہو عامہ فی الآخرہ، یہ آخرت کے اندر بھی اندھا اٹھے گا، آخرت کے اندر بھی نابینا ہوگا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اندھا کہے گا، کالا لما حشرتنی، اے اللہ آپ نے میرا یہ حشر کیوں کیا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میں تو دنیا میں ان آنکھوں کے ذریعے سے کہیں کہیں تک کا سفر کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کالا اتت کا آیاتنا، آپ کے پاس ہماری آیات آئی تھی، ہماری نشانیاں آئی تھی، ہمارا قرآن آیا تھا، ہماری احادیث آئی تھی، فنسیتها، آپ نے ان کو بھلا دیا، آپ نے قرآن کو دیکھا نہیں، آپ نے قرآن کو گھر میں سجایا، آپ نے سوچا قرآن مدارس کے بچے پڑھیں گے، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے گھر کو پردوں سے سجایا، لیکن قرآن پہ کبھی غلاف نہیں چڑھایا، قرآن کے اوپر کبھی آپ نے صفائی نہیں کی، آپ نے تو اپنی ٹی وی کے اوپر پردہ ڈال دیا، آپ نے تو اپنے بکسوں کا بھی پردہ بنا دیا، آپ نے تو اپنے چولہے میں گیس کا بھی پردہ بنا دیا۔ کاش کہ تو نے میرے قرآن کا غلاف بنایا ہوتا، کاش تو نے میرے قرآن کی صفائی کی ہوتی، کاش تو نے میرے قرآن پر محبت کی نظر ڈالی ہوتی، تو آج آپ کی نگاہ میں اضافہ ہوتا، آج آپ کی نگاہ تیز ہوتی، لیکن آپ میری آیات کو بھول گئے، آپ میرے قرآن کو بھول گئے،
کذالک الیوم تنسا، آج آپ کو بھلا دیا گیا، آج آپ ہمیں یاد نہیں ہے، اس لیے اب یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو لباس دیا لیکن آپ نے غیروں کے لباس کو قبول کیا، آپ نے ان لوگوں کا لباس پہنا جس میں حیا نہیں ہے، جس میں پردہ نہیں ہے، جس میں ایک اچھے انسان کے لیے عار اور شرم ہے، لیکن آپ نے اس لباس کو پسے پشت ڈال دیا۔ لیکن اگر آپ نے نبی کے پسند کیے ہوئے لباس کو پہنا، آپ کو مرنے کے بعد وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ایسا لباس پہنایا جائے گا جو ریشم کا ہوگا، جو خوبصورت ہوگا، جو منور اور مزین ہوگا، وہ لباس آپ کو پہننے کے لیے دیا جائے گا۔ لیکن نوجوانوں، اگر آپ نے ایسے لباس کو پسند کیا جو کٹا ہوا ہوگا، جس سے آپ کی کمر بھی نظر آئے گی، جس سے آپ کے گھٹنے بھی نظر آئیں گے، پھر سن لو، قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا انہیں من قطران، ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا۔ قطران کی تفسیر پھکا نے یہ کی کہ اگر تمام دنیا کے جانور، پرند اور پرند، انسان اور حیوانات مر جائے، ایک جگہ جمع کر دیے جائے، وہ گل سڑ جائے، ان کی کتنی بدبو ہوگی، اس سے بھی زیادہ خطرناک بدبو جہنمی کی لباس میں ہوگی، جہنمی کی لباس میں ہوگی، اس لباس میں ہوگی جس نے انگریز کے لباس کو پسند کیا، جس نے یورپ کے لباس کو پسند کیا، اس لباس میں اتنی خطرناک بدبو ہوگی، اس لیے اس لباس کو پھینک دو، وہ لباس استعمال کرو جس کو میرے محبوب نے پسند کیا ہے، جس کو میرے پیارے آقا نے پسند کیا ہے۔